Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss the most important psychological disorder, depression. آج ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے پاس ڈپریشن جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس. واٹ از دس ایکچولی؟ اس کی کازز کیا ہے اور ہم اس چیز سے کس طرح بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ڈپریشن جو ہے ہمارے پاس I will call it a lethal disorder. جو کیا کرتا ہے انسان کی زندگی کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرتا ہے. کمپلیٹلی. ڈپریشن کے بارے میں اگر میں بات کروں سو یہ ہمارے پاس کیا ہے، موڈ ڈس آرڈر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اٹس اے موڈ ڈس آرڈر. آپ کا موڈ جو ہے اکثر اگر سوئنگ ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی بات پر، ٹھیک ہے. سو اٹس اے موڈ ڈس آرڈر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کے کا جو موڈ ہوتا ہے وہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے. کبھی کسی بات پہ خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے. اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اب ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم لائف میں کیا ہو جائے، سوری، ہوپ لیس. جب ہماری ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. پرابلمس کی اگر بات کی جائے نا تو میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کی زندگی میں پرابلمس ہوتے ہیں. یا لائف کی اگر بات کی جائے تو ٹف لائف جو کہ بہت زیادہ سخت، جس کی روٹین سخت ہو، جس کا جاب میں مطلب بندہ جو ہے 24 گھنٹے بزی رہتا ہو، 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی زیادہ، مطلب اس کی روٹین ٹف وغیرہ ہو. تو یہ ہمارے پاس یہ فیکٹرز ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، ڈپریشن کاز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو میرے خیال میں ہے ڈپریشن کی مین اور بیسک کاز جو ہے، اینڈ اٹ از تھنکنگ. تھنکنگ، واٹ کائنڈ آف تھنکنگ؟ نگیٹو تھنکنگ. اگر ہم نگیٹو سوچتے ہیں، نگیٹو تھنک کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، جو پریکٹیکل چیزیں ہے وہ بھی کیا ہوں گے، وہ بھی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہوں گے نگیٹو. جس کا اثر جو ہے، جس کا جو رزلٹ ہے، جس کا جو کنکلوژن ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا آئے گا، کمپلیٹلی نگیٹو آئے گا. یس. ڈپریشن کمپلیٹلی جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم لائف میں ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. Now let's talk about the symptom of this disease, this disorder. سب سے پہلی بات تو ہم نے کی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، موڈ ڈس آرڈر. سو اٹس اے موڈ ڈس آرڈر جس میں کیا ہوتا ہے، بندے کو غصہ آتا ہے، ایگریشن شو کرتا ہے، ریسٹلیسنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں دوسری بات کروں تو ایموشنل بیسس پہ تو بندہ کیا کرتا ہے، یہ ایموشن لیس ہوتا ہے. اس میں بندہ جو ہے وہ ایمٹی فیل کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ مطلب ہر وقت پریشان رہتا ہے، خفا رہتا ہے. اس کی امید جو ہے وہ جینے کی یا جس بھی چیز کی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ تیسرا جو سمپٹم ہے وہ بیہیویئر کے بندے کا جو بیہیویئر ہے نا اس میں چینج آ جاتا ہے. کبھی مطلب خوش رہتا ہے، کبھی خفیہ رہتا ہے. اس کے موڈ جو ہے وہ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو سوچ وغیرہ ہے نا اس میں سوسائڈ جیسی اس طرح کی تھنکنگ جو ہے اس کے مائنڈ میں آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کنجینیٹی ایبلٹیز بھی ہو سکتے ہیں. لائک اگر ایک بندہ ہے اس کو وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، یا اس کو جو ہے مطلب کنورسیشن وغیرہ میں یا بات کرنے میں اس کو مشکلات پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ جو لوگ ہیں دے آر سسپیکٹیبل ٹو ڈپریشن. ٹھیک ہے. ان کو مطلب ڈپریشن کی ہمارے پاس یہی کازز ہے. اب ڈپریشن کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں، ڈپریشن سے ہم بچ کس طرح سکتے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کے تھنکنگ کو. کیا آپ نے اپنی تھنکنگ کو کیا کرنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے. حالات جیسی بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، بٹ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ان یور تھنکنگ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں، جس مسئلوں کی وجہ سے، میں بیسیکلی یہ کہوں گا کہ مسئلوں کی وجہ سے ڈپریشن بنتے ہیں. آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے تہ تک جانا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ اس چیز کا وجہ کیا ہے. وجہ معلوم کر کے آپ نے اس پرابلم کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. ادروائز یو ول سفر فرام ڈپریشن.
تو کیا کرنا، ہم کیسے اکھاڑیں گے، کس طرح جانیں گے؟ سب سے پہلی بات، اگر میں پرابلمس کی بات کروں تو ہماری زندگی میں جتنے بھی پرابلمس آتے ہیں اس میں سے 90% ہم رسپانسبل ہوتے ہیں، ہم. اور باقی جو 10% ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایج فیکٹر ہے، بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اس وجہ سے اس نے یہ غلطی کی ہے، یا یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے. بٹ دس از ناٹ دی تھنگ. کیا کرنا ہے، 90% جو ہے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اس غلطی کے، اور جب اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈبل ہو جاتا ہے. نگیٹیو ریئیکٹ، ظاہر سی بات ہے بندہ نگیٹیو ریئیکٹ کرے گا، اور جب نگیٹیو ریئیکشن ہوگا تو پھر اس کے بعد وی کین ایکسپیکٹ وٹ، نگیٹیو ریزلٹس، نگیٹیو کنکلوژن. تو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی تھنکنگ کو جو ہے پازیٹیو رکھنا ہے کمپلیٹلی. اگر آپ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھی اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو تھنک پازیٹیو وٹ ایور دا سچویشن از. ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. پرابلمس ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پرابلمس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پرابلمس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پرابلمس کو اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی بھی آگے جا نہیں پائیں گے. اگر میں ایک ایگزامپل دوں، ایک گلاس، آپ لوگ خود ہی پریکٹس کریں. آپ لوگ ایک گلاس اٹھا لیں، اگر آپ اس گلاس کو اگر آپ اچھا جی، تو میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات اپنے مائنڈ میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس بات پہ ہم کیا کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اس طریقے سے ہم مینٹل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جب مینٹل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فزیکلی بھی ہم ڈسٹرب ہوں گے. نہ ہم کچھ کھائیں گے، نہ ہم کچھ پئیں گے، نہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، نہ صحیح طریقے سے کسی سے بات کریں گے. تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کنڈیشن میں، اس حالت میں ہماری تھنکنگ، ہمارا سب کچھ نگیٹیو ہو جاتا ہے اور ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور جو بات آپ کے ذہن میں گھس گئی ہے آپ نے اس بات کو نکالنا ہوگا، پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے پرابلمس کو سارٹ نہیں آؤٹ کریں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ یو ول گیٹ رائڈ آف ڈپریشن. یہ ایک اٹس اے لیتھل ڈس آرڈر. لیتھل ڈس آرڈر میں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی جان جو ہے وہ لے سکتی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اور آج کل کے اگر میں بات کروں تو موسٹلی ٹین ایجرز جو لوگ ہیں وہ دے آر سفرنگ فرام ڈپریشن. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بھی مطلب ڈپریشن کا، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبل نہیں ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے یا دوسرے لوگوں کی میں بات کروں، میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، ایک اور بات میں کہوں گا. 80% یا چلو 80% تو کافی زیادہ ہے، بلکہ 70% لوگ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خود پرابلمس بناتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے خود پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان پرابلمس کی وجہ سے ہم سفر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ زندگی میں کوئی بھی غلطی کرتے، کوئی بھی برا کام کرتے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس چیز کی قیمت چکانی ہوگی آپ کو، اور وہی قیمت ہم پھر چکا دیتے ہیں مختلف صورتوں میں، مختلف قسم کے شکلوں میں ہم وہ کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. سو ڈپریشن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کبھی بھی اکیلے نہیں رہنا ہے، کیونکہ جب انسان اکیلا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات، بہت سارے تھنکنگ، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ڈپریشن سے باہر نکل نہیں آئے گا. ڈپریشن کے ہمارے پاس فردر کازز بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے ہر صورت میں، اور امید کبھی بھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو الارم لگاتے ہیں کہ صبح میں نے 7 بجے اٹھنا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ صبح ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس امید سے الارم لگا رہتے ہیں کہ صبح ہم اٹھیں گے. سو یہی ایک امید ہے، دنیا، زندگی اس امید پہ ہی قائم ہے. اپنے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرو، ان کو پہچانو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یقیناً کامیابی آپ لوگوں کی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.